بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید علی شاہ گیلانی 29 ستمبر 1929 کو مقبوضہ کشمیر برمولہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہاں سے ہی حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آئے۔ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ 1940 میں واپس سری نگر تشریف لے گئے۔ یہاں ان کی ملاقات انڈین نواز نیشنل کانفرنس پارٹی کے سیکرٹری جنرل مولانا سعید مسعودی سے ہوئی، جنہوں نے ان کو اردو زبان اخبار روزنامہ خدمت میں بطور نیوز رپورٹر کی نوکری کی پیشکش کی، لیکن 1949 میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھاتے ہوئے ان کا سامنا مولانا سعید الدین سے ہوا، جو جماعت اسلامی کشمیر کے پہلے سربراہ تھے۔ گیلانی صاحب جماعت اسلامی کے لٹریچر سے واقف ہو چکے تھے۔ اسی طرح 1952 میں انہوں نے سماجی مذہبی پارٹی کی بنیاد پر رکن کے طور پر حلف لے لیا۔ انہوں نے سرکاری نوکری چھوڑ دی اور کشمیر کے مسئلے پر اپنی توجہ شروع کر دی۔ جلد ہی وہ پارٹی کے ضلعی سربراہ بن گئے۔ گیلانی صاحب کو مسئلہ کشمیر اٹھانے پر 1962 میں پہلی بار گرفتار کیا گیا۔ 13 ماہ کی قید گیلانی صاحب کا حوصلہ کم نہ کر سکی، اسی لیے ٹھیک 3 سال بعد یعنی 1965 کو انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا اور اب کی بار انہیں 22 ماہ تک قید میں رکھا گیا۔ گیلانی صاحب نے بہت بار الیکشن بھی لڑے، بہت بار انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ بھی کیا۔ 1972 کے انتخابات میں آپ نے آبائی حلقے سے کامیاب ہوئے۔ پہلے دن ریاستی زبان اردو میں بولنے کی اجازت نہ دینے پر انہوں نے واک آؤٹ کیا۔ گیلانی صاحب 1977 کا انتخابات بھی لڑے اور جیتے، لیکن 1983 کے الیکشن میں ہار گئے۔ گیلانی صاحب کو 1987 کے الیکشن میں دھاندلی کرا کر ہرانے کی کوشش کی گئی، لیکن دوبارہ گنتی کے باوجود وہ الیکشن جیت گئے۔ پابندیوں کے باوجود گیلانی صاحب اتنے نڈر تھے کہ انہوں نے کئی بار وزیر اعلیٰ شیخ محمد عبداللہ کو کھلے عام چیلنج کیا۔ گیلانی صاحب ان لوگوں میں سے تھے جن کے خلاف دھاندلی کی جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ انتخابات میں جیت جاتے تھے۔ 1990 کی دہائی میں مسئلہ کشمیر، وکلاء اور کارکنوں کو جیل میں ڈالنے کی وجہ سے گیلانی صاحب نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ گیلانی صاحب کشمیر کے مسئلے کو لے کر بہت پریشان تھے، اسی لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر 2004 میں اپنے تاحیات ساتھی محمد اشرف صحرائی کے ساتھ مل کر حریت یعنی تحریک آزادی کا آغاز کیا۔ 2006 میں جب پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے 4 نکاتی فارمولہ پیش کیا تو گیلانی صاحب نے اس کی بھرپور مخالفت کی، کیونکہ گیلانی صاحب سمجھتے تھے کہ اس فارمولے کو قبول کرنا کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں سے نکل جانا ہے۔ جب گیلانی صاحب کو جیل لے جانا مشکل ہونے لگا، تب ان کو اپنے گھر میں ہی نظر بند کر دیا جاتا تھا۔ گیلانی صاحب کی وفات پر ایک بات قابل تحسین یہ تھی کہ گیلانی صاحب کی موت اور ملک یاسین کی گرفتاری سے قبل میر وائز عمر فاروق، گیلانی صاحب اور ملک یاسین ایک پیج پر تھے۔ سید علی گیلانی کی زندگی کا سورج 1 ستمبر 2021 کو تو ڈوب گیا، لیکن مسئلہ کشمیر پر ان کی اپنی پوری زندگی صرف کر دینا کبھی رائے گاں نہیں جائے گا۔